اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں لب کشائی ہو رہی ہے، انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ لاہور کے سلسلے میں اتفاق سے لاہور ہی کی بات کر رہے ہیں۔ اس پر لاہور جو ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ انڈیا پاکستان میں علمیت کا مرکز تھا، اور ابھی بھی ہے۔ خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ حائری لاہوری رضوان اللہ تعالی علیہ کی ایک برکت تھی، اور ابھی بھی جامع منتظر، جامعۃ المصطفیٰ، اور ایک بڑی تعداد ہے۔ مرحومین میں ایک سے ایک بڑے علماء گزرے۔ یہ قبلہ نے اشارہ کیا تو شاید مصلحت یہی ہے کہ اس وقت جو ہے لاہور کا ایک مدرسہ مسلسل مؤمنین کے مورل کو ڈاؤن کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ابھی ایک کانفرنس ہوئی پاکستان میں کہ جس کانفرنس کے بانی تھے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب اور علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب اور علامہ ریاض نجفی صاحب، اور اس میں علماء اور خطباء کو بلایا گیا۔ تو اب یہ بات واضح رہے کہ وہ دفاع حقوق تشیع کے لیے اور دفاع عزاداری کے لیے تھی۔ تو اب اس میں ظاہر ہے کہ شیعوں کے حقوق اور تشیع کے دفاع کرنے والوں ہی کو بلایا جائے گا، نہ کہ شیعوں پر شکوک و شبہات اور تہمت لگانے والوں کو اور عزاداری کی مخالفت کرنے والوں کو بلایا جائے۔ اب اگر نہیں بھی بلایا کسی کو، کیونکہ اس وقت ان تین بزرگوں کو اور تمام آنے والوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں ان کے میڈیا سیل اور شاگردوں کے ذریعے سے، اور ان سب کو کہا جا رہا ہے اہل سقیفہ، اور ان صاحب میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں کہ اپنے ان لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ میرے استاد اور بڑے ہیں، ان کو یہ نہ کہو، کیونکہ ان کی زبان کھلی ہوئی ہے۔ جب دل چاہا آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر کی توہین کر دی، جب دل چاہا کسی اور مرجع کی توہین کر دی، جب دل چاہا کسی اور پر اعتراض کر دیا۔ تو یہ تو ہیں علماء اور بزرگان، لیکن نہ ان کی زبان سے حضرت آدم کی عصمت کا کوئی خیال کیا جاتا ہے، نہ حضرت آدم بچے ہوئے ہیں، نہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بچے، نہ حضرت مختار بچے، نہ فقی معاملات میں وہ حملہ کرنے سے بچتے ہیں، نہ عقیدتی معاملات میں۔ اب ان کا سلسلہ جو اس وقت چل رہا ہے 2 دن سے، کہ دھوم مچائی ہوئی ان کے لڑکوں نے اور لڑکیوں نے، مدرسے کے یا جو بھی ان کے پیڈ لوگ ہیں، کہ تمام ان بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور اہل سقیفہ کہہ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ان میں سے کسی کو بھی اپنے یہاں نہ بلائیے گا، کیونکہ آپ کے نزدیک یہ اہل سقیفہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان میں سے کبھی بھی کسی کو آپ نہیں بلائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے نہیں بلایا تو اتنے شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہزاروں جگہ ہزاروں لوگوں کو نہیں بلایا جاتا۔ اب یہ شور کیا جا رہا ہے ان کے نادان قسم کے افراد کی جانب سے کہ یہ علی زمان اور مسلم زمان ہیں کیونکہ تنہا رہ گئے۔ تو پہلی بات ہم یہ بتائیں، یہ انتہائی عامیانہ بات ہے کہ ہر قلیل گروہ ہمیشہ حق نہیں ہوتا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اکثریت حق پہ ہوگی، ہمیشہ اقلیت حق پہ نہیں ہوتی، اور ہمیشہ اکثریت بھی جو ہے وہ حق پہ نہیں ہوتی، الگ الگ معیار ہے۔ یہ کہنا کہ جی اکیلے رہ گئے تو یہ علی ہو گئے اور مسلم ابن عقیل ہو گئے، وہ لوگ اہل سقیفہ ہو گئے، تو ہمیشہ اکیلے رہنے والے علی بھی نہیں ہوتے اور مسلم ابن عقیل بھی نہیں ہوتے۔ جرم کی سزا کاٹنے والے بھی ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں، اور جیل میں رہنے والے بھی ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں نہ کہا جائے علی زمان اور مسلم زمان کی جگہ آپ عثمان زمان ہیں اپنے مروان کی وجہ سے، اور اپنے مروانی عقائد اور حرکتوں کی وجہ سے، اور اپنے استاد محترم زاہد الراشدی جیسے مروانوں کی وجہ سے۔ آپ علی زمان ہمیشہ کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے عزاداری کے خلاف گفتگو کی، عقائد تشیع کے خلاف گفتگو کی، بلکہ سب سے پہلے عقائد تشیع کے خلاف گفتگو کی، فروعی مسائل میں مسائل کیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر مال لوٹنے کی تہمت لگا دی، پھر اس کے بعد امام حسین پر مصادرے کی تہمت لگانے کے بعد
پھر شروع ہوئے کہ خلیفہ اول نے بھی مصادرہ کیا اور ان کے مصادرے کو آپ نے جسٹیفائی کیا، تو کیا ان کے تمام مصادروں کو جسٹیفائی کر کے آپ نے فدق کو بھی جسٹیفائی کیا ہے؟ ان حالات کے بعد یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ البتہ اگر اس روش کو چھوڑیں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا دفاع کریں، تمام دنیا گواہ ہے کہ ان کا آپ کو اہل بیت پر کوئی تہمت لگی ہو یا اہل بیت کے مذہب پر تہمت لگی ہو تو آپ کو ان کا کوئی جواب نہیں ملے گا، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں یا مذہب اہل بیت پر تہمت لگانے کے ان کے بہت سارے کلپس مل جائیں گے کہ جو دشمن اہل بیت چلاتے ہیں، اور اس سے زیادہ شرم کی کیا بات ہوگی کہ ان کے ٹاپک دشمن اہل بیت چلاتے ہیں۔ تو اب ان چیزوں کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، اپنی روش کو بدلیں، جو اعتراضات مذہب حق اہل بیت پر دشمنوں لگائیں کسی ایک کا دو کا جواب دینا شروع کریں، نہ یہ کہ خود آپ تہمتیں لگائیں۔ اتحاد اپنی جگہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اتحاد تمام ادیان سے ہو، تمام مذاہب سے ہو، لیکن اتحاد اس صورت میں نہیں ہوتا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اذیت دیں اور مذہب حق اہل بیت پر اعتراض کریں، حتیٰ عصمت انبیاء کے اوپر اعتراض کریں اور عصمت انبیاء کا انکار کریں۔ پرابلم یہ ہے موصوف کا، وہ شاید شیعوں میں سے بننا چاہتے ہیں جیسے طارق جمیل صاحب یا انجینئر مرزا۔ بابا وہ لوگ، اب انجینئر محمد علی مرزا بنو امیہ سے برات کر کر جو ہے وہ اوپر آ رہے ہیں، اب آپ کیا اہل بیت سے برات کر کے اوپر آئیں گے؟ دیکھیں، یہودی یا عیسائی یا ہندو یا کسی میں سے کوئی آدمی اسلام کی بات کر کے، رسول اللہ کی بات کر کے اگر معاشرے میں ابھرتا ہے تو اب ایک مسلمان ایسا ہم میں سے نکلے کہ رسول اللہ کی مخالفت میں کسی اور نبی کا اقرار کرے؟ تو اوپر آنے کے لیے اور مصلح بننے کے لیے صرف اعتراض کافی نہیں ہوتا، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ طارق جمیل آئے ہیں مولا علی کو مولا کہہ کے، تو اب آپ کسی اور کو مولا کہہ کے آگے آئیں گے؟ انجینئر محمد علی مرزا بنو امیہ کو برا کہہ کے آگے آ رہے ہیں، تو کیا آپ بنی ہاشم کو برا کہہ کے اوپر آئیں گے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اس وقت اردو بولنے والے تقریباً پورے عالم تشیع میں ایک عجیب قسم کا فتنہ بپا کیا ہوا ہے، اور ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک جواب ہے، یہ سقیفے کا ہے، یہ MI6 کا ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ طاغوت ہے۔ پبلک ہمیشہ یاد رکھے، جس چیز کا سوال ہو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اب اگر جواب دینے والا شرابی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے جواب کی حیثیت ہے تم شرابی ہو۔ آپ شرابی کی بات اس وقت لا سکتے ہیں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا تم شرابی ہو، لیکن اگر شرابی کہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے میں نہیں مانوں گا کیونکہ کچھ شرابی ہو۔ تو اعتراض کا جواب علمی طریقے سے دیا جاتا ہے، گالی سے گلوچ سے نہیں دیا جاتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہو گیا بات، کچھ اور کرنے والا؟ یہ قبلہ نے بھی جرت کی، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جب نہیں بولا جاتا، اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، ایک گیم چلتا ہے جس کو کہا جاتا ہے 4th 5th جنریشن وار، اس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایران میں ایک قبرستان کو توڑ کے روڈ بنانے کا ارادہ تھا، اور یہ واقعہ آیت اللہ محمد تقی بہلول نے جو اپنی بایوگرافی لکھی تھی، بلکہ آٹو بایوگرافی، اس میں تھا۔ انہوں نے کہا جب قبریں ٹوٹنے لگیں تو میں نے لوگوں سے کہا دیکھو یہ تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں روڈ بننی تھی، علماء کے اعتراض پہ روڈ بننا بند ہو گئی تھی، اب یہ قبریں توڑ کے تمہاری غیرت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو 2-2-3 کر کے 2-2 3-3 4-4 کر کے قبریں ٹوٹنے لگیں، اور اس کے بعد تدریجاً روڈ بن گئی۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی عصمت کو چھیڑا جائے، پھر اس کے بعد نیچے آیا جائے اگر ریزسٹنس نہ ہو، حضرت مختار کو فاسق کہا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ قوم کتنی تیار ہے حضرت مختار کو فاسق سننے کے لیے، تو پھر حضرت ابوذر تک بھی جائیں اور پھر اوپر بھی جائیں۔ تو یہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے چاہنے والے ہیں وہ غیرت دکھائیں اور اتنا مجبور کر دیں کہ یا انسان اسٹاپ ہو جائے یا اس کو نکال دیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد مصلحت پسند ہوتی ہے، وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ ہر طرف ہمارے تعلقات لوگوں سے صحیح رہیں۔ لیکن یاد رکھیں جو لوگ ان چیزوں میں خاموش رہتے ہیں تو اگلی نسلیں، ہماری اولادیں تدریجاً دین سے نکل جائیں گی۔